آپ کی خدمت کرتے ہیں. اسی مرد قلندر کی تربیت کا، ان کے سکھانے کا نتیجہ ہے کہ ٹوٹے پھوٹے انداز میں آپ کی خدمت کرتے ہیں. 2 جملے میں بات پوری کرتا ہوں. ولید کے لیے، عبد الملک کے بیٹے، بادشاہ کے بیٹے کے لیے سعید بن مسیب نے رشتہ نہیں دیا، اور اپنے شاگرد جو علم میں بہت دلچسپی رکھتے تھے ان کے گھر گئے، دروازے پہ دستک دی. انہوں نے دروازہ کھولا تو حیران ہو گئے. کہا کہ حضرت آپ؟ کہا میں تجھ سے ملنے آیا ہوں. کہا مجھے کبھی یہ امید نہیں تھی کہ سعید بن مسیب جیسا استاد مجھ سے ملنے آئے گا. کہا ملنے بھی آیا ہوں اور یہ کہنے آیا ہوں تو شادی کیوں نہیں کرتا جبکہ تیری بیوی انتقال کر چکی ہے. کہا حضور کرنا چاہتا ہوں لیکن کوئی اسباب نہیں ہے. فرمایا میں تیرے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کرتا ہوں. اور پھر ہٹے اور بیٹی پردے میں تھی، سامنے کر دیا، اور نکاح کرنے کے بعد فرمایا اب یہ تیری امانت ہے، اب تو اسے اپنے گھر رکھ، کیونکہ میں نے دولت کی وجہ سے نہیں، تیرے علم اور تقوی کی وجہ سے تجھے داماد بنایا ہے، اور میں تجھے اس کو سونپ جاتا ہوں. اور اس کے بعد گئے بھی. وہ حضرت سعید بن مسیب کے داماد کہتے ہیں میں تو خوشی میں پھولا نہیں سما رہا تھا، میں چھت پہ چڑھا اور کہا لوگوں دیکھو 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 کہ سعید بن مسیب نے اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کر دیا ہے، اس لیے کسی دوشیزہ کو دیکھ کر کے مجھ پہ الزام مت دھرنا. لوگ آئے اور حیرت میں مبارکباد دینے لگے کہ سعید بن مسیب نے تجھے داماد بنایا ہے. کہا ہاں، اور کہہ گئے ہیں کہ بادشاہ جب وہ رشتہ مانگ رہا تھا اس کے یہاں دولت تھی، تیرے یہاں علم اور تقوی ہے. اور اس کے بعد جب سعید بن مسیب کے داماد 2-4 دن شادی کی خوشیوں میں رہے، اور جب شادی کی خوشیوں سے باہر نکلے تو بیوی کا اچھا اب میں نے بہت دن تک کے استاد کی کلاس کو جو وہ چھوڑ دیا، اب میں استاد کے پاس پڑھنے جا رہا ہوں. بیوی نے ہاتھ پکڑ کے کہا اب آپ کو آپ کے استاد کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے استاد جو پڑھاتے تھے وہ سب علوم میرے پاس موجود ہے، میں وہ سب آپ کو پڑھا لکھا کر کے مکمل کر دوں گے. یہ اس زمانے میں بچیوں کی تعلیم کا ماحول تھا. یہ تابعین کا دور ہے، صحابہ کا دور آپ نے سنا، یہ تابعین کا دور ہے. اور نیچے بھی ایسے ہی میں سمجھتا ہوں کہ تقریباً 1 صدی پہلے تک علم کا یہی ماحول تھا. آج علم کا فقدان ہے. کسی مفکر نے کہا تھا مرد نے پڑھا، فرد نے پڑھا، عورت نے پڑھا، پورے معاشرے نے پڑھا. آئیے ہم اس طرف بھی توجہ کریں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق دے بچیوں کو پڑھانے کی، آگے بڑھانے کی، اور جو ادارہ بچیوں کی تعمیر کے لیے تعمیر ہو رہا ہے اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف کر دے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ.